بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی ایسا مسئلہ بنا کہ وہ مکمل طور پر معذور ہو کر رہ گیا۔ جب معذور ہو گیا تو اس کے بہن بھائیوں نے اس سے منہ موڑ لیا۔ کچھ ایسا اس نے زور زبردستی خود کو بہن بھائیوں کے حوالے کیے رکھا کہ وہ میری خدمت کریں، مگر جب بہن بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ اب دوبارہ یہ کبھی اپنے قدموں پر نہیں چل سکے گا، تو اس کے بہن بھائیوں نے اسے اضافی بوجھ قرار دے کر گھر سے نکال باہر کیا۔ وہ خدا کی پکڑ کا ایسا شکار ہوا تھا کہ نہ بیٹھ سکتا تھا، نہ کھڑے ہو سکتا تھا، نہ چل پھر سکتا تھا۔ بہن بھائیوں کی طرف سے دھتکارے جانے کے بعد اسے صبح صحیح طرح احساس ہوا کہ وہ اس قدر محتاج ہے کہ وہ اپنے سہارے پر بھیک تک نہیں مانگ سکتا تھا۔ مجبوراً اس نے ایک فلاحی ادارے میں پناہ لے لی تھی۔ فلاحی ادارے میں اس نے اپنا قصہ سنایا کہ میں بلوچ ہوں اور پنجاب کے شہر ہارون آباد کا رہائشی ہوں۔ میں نے ظلم کیا، ظلم کرنے کے بعد اتنی جلد اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا جتنی جلدی لال ٹکیا میں بدل جانے کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کا قائل ہو گیا ہوں۔ میرا یہ وہم تھا کہ مکافات عمل کچھ نہیں ہوتا، میں ظلم کر رہا ہوتا ہوں۔ اگر سامنے والا اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتا تو میں کہتا کہ خدا میرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، وہ مجھے معاف کر دے گا، بخشش دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ میں یہ تمام صفات ہیں، مگر خدا ظالموں کو ظلم کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ یہ بات میں بھول گیا تھا، مگر میرا زوال شروع ہوا تو مجھے اپنے سارے ظلم یاد آ گئے۔ مگر میرا آخری ظلم سب سے بڑا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میری بیوی 7 ماہ سے امید سے تھی، وہ چھت پر نماز ادا کر رہی تھی اور ہم بہن بھائی نیچے گپ شپ لگا رہے تھے۔ میری بانجی جو چھت پر کھیل رہی تھی اچانک سیڑھیوں سے نیچے گر پڑی۔ ہم نے بھاگ کر اسے اٹھایا تو اس نے میری بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا کہ آنٹی نے مجھے دھکا دیا ہے۔ میں بلا سوچے سمجھے چند سالہ بچی کی بات مان کر چھت پر گیا جہاں میری بیوی نماز ادا کر رہی تھی۔ اسے سلام بھی نہ پھیرنے دیا، مصلے سے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں تک لایا، وہاں سے نیچے دھکا دے دیا۔ نیچے میرا بھائی اور بہن کھڑے تھے، انہوں نے میری بیوی کو مارنا شروع کر دیا۔ میرا بھائی پوری طاقت کے ساتھ میری بیوی کے پیٹ پر پاؤں سے زبریں لگا رہا تھا۔ جب میں نیچے آیا تو میری بیوی نے کہا مجھے بچا لو، میرے پیٹ سے تمہارا بچہ ہے، اس معصوم کا کیا قصور ہے، وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر جائے گا۔ مگر مجھے کوئی رحم نہ آیا، میں اور میری بہن بھائی نے شامل ہو کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ ہم لوگ اسے آؤ دیکھا نہ تاؤ بس مارے جا رہے تھے۔ وہ ہمیں کوکھ میں موجودہ بچے کے واسطے دے کر زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر ہمارے دل رحم نہیں آ رہا تھا، یہاں تک کہ زندگی اور پانی کی ایک ایک بوند بھیک میں مانگتے مانگتے وہ مر گئی، اور موت کے بعد بھی ہم اسے مارتے رہے۔ میرے ظلم کی محض 2 ماہ بعد ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے چھت سے ٹپکنے لگی۔ میں چھت پر دیکھنے گیا کہیں کو پانی کے نکلنے والے راستے میں کچرا وغیرہ تو نہیں ہے۔ واپسی پر میرا پاؤں پھسلا اور میں انہی سیڑھیوں سے گر گیا، مگر پھر خود ہی کھڑا ہو گیا، چل کر اندر گیا۔ کچھ دن بالکل نارمل گزرے، پھر مجھے ریڑھ کی ہڈی میں درد محسوس ہوا، کچھ دیر رہا اور درد رک گیا، پھر کچھ دن بعد یہ درد دوبارہ ہوا، پہلے کی نسبت زیادہ تھا، پہلے دیر رہا پھر کچھ رک گیا، اسی طرح درد کا دورانیہ بڑھتا گیا اور دنوں کا دورانیہ گھٹتا گیا، یہاں تک کہ درد روزانہ ہونے لگا اور پھر سارا دن ہونے لگا۔ میرے بہن بھائی نے میرا علاج تک نہ کروایا، یہاں تک کہ میں اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے معذور ہو گیا۔ جب مکمل ناکارہ ہو گیا تو میرے بہن بھائیوں نے مجھے گھر سے نکال باہر کیا اور پھر کسی نہ کسی طرح میں اس فلاحی ادارے میں پہنچ گیا۔ مجھے آج علاج کی سہولت میسر ہے، مگر میری تکلیف کم نہیں ہوتی۔ مجھے میرے سابقہ گناہ یاد آتے ہیں، میری توبہ طائب ہوتا ہوں، مگر میری سزا میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میں اپنی کہانی میں سبق دینا چاہتا ہوں کہ ہر مظلوم کے ساتھ خدا ہوتا ہے، اور دوسرا آپ کی بیوی آپ کی عزت اور آپ کا سہارا ہے۔ بہن بھائی یہ کسی اور کی باتوں میں آ کر اس پر ہرگز ظلم نہ کریں۔ اختتام تحریر۔ دوسرا واقعہ، وہ 4 بھٹوں سے بکتے ہوئے یہاں تک پہنچی تھی، یہاں آ کر اس نے اپنا جوان سالہ بیٹا بھی کھو دیا تھا اور خود ہی آوارہ بھوکے کتے کی خوراک بن گئی تھی۔ اس کا نام سارا پروین تھا، وہ ذات کی مسلم شیخ تھی، اس کا شوہر مقروض تھا اور بٹے پر مزدوری کرتا تھا۔ شادی کے بعد وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ بٹے پر مزدوری کرنے لگی۔ جب اس کے 3 بچے ہو گئے تو ایک دن اچانک اس کا شوہر ہارٹ اٹیک سے چل بسا۔ بٹے کے مالکوں نے قرض کے بدلے اس خاتون کو بٹے پر روک لیا اور اس سے شوہر کے قرض کی جگہ پر مزدوری کروانے لگے۔ وہ عورت 3 بچوں کی ماں تھی، اس کے اپنے اخراجات بھی تھے، اس لیے شوہر کا قرض چکانے کی کوشش میں بٹے پر مزدوری کر کے وہ مزید مقروض ہوتی چلی گئی۔
اسے وہاں سے گجرات کے بٹے کے ایک مالی خرید کر لے گیا۔ گجرات سے وہ لاہور کے ایک بٹے پر پہنچی اور پھر وہاں سے بکتے بکاتے وہ ہمارے قریبی گاؤں کے بٹے پر آ بسی۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس پر موجود قرض تقریباً 4 گنا بڑھ چکا تھا۔ گو اس کا جوان سالہ بیٹا اور بیٹی بھی اس کی مدد کرتی تھی، مگر اب ان کے لیے عمر بھر یہ قرض ادا کر پانا ممکن نہ تھا۔ ڈھلتی عمر کے ساتھ اس کی ہڈی بھی جواب دینے لگی۔ اب بہت زیادہ محنت مشقت اس کے بس کی بات نہ تھی۔ بس یہ تھا کہ اس کی 2 بیٹیاں اور بیٹا مل کر اتنی مشقت کرتے تھے کہ بٹے کی انتظامیہ مطمئن ہو جاتی تھی۔ یوں ان کی گزر بسر ہو رہی تھی کہ زندگی کا ایک اور امتحان آ پڑا۔ انہوں نے کچی مٹی کو گو کر کافی ساری کچی اینٹیں بنا رکھی تھی۔ اچانک موسم خراب ہونے لگا اور بارش کے اثرات نظر آنے لگے۔ بٹا کے منشی آ کر ان کے کہا کہ اگر یہ اینٹیں بھٹے میں رکھ کر آگ تہکا دیں تو آپ کو مزدوری ملے گی، بصورت دیگر اگر بارش ہو جائے گی اور مٹی گھل جائے گی تو آپ کو کسی قسم کی کوئی مزدوری ادا نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان چاروں نے عرصہ لگا کر وہ اینٹیں بنائی تھی، اس لیے وہ اپنی مزدوری کو یوں ضائع ہونے نہیں دینا چاہتے تھے۔ لہٰذا لڑکے نے اپنی والدہ اور بہنوں سے کہا کہ آپ بھٹے کے قریب لا کر رکھو اور میں ترتیب کے ساتھ اینٹیں جوڑتا ہوں، پھر آ کر جلا کر چلے جائیں گے۔ یوں وہ سب مل کر بٹا دہکانے لگے اور اس جلد بازی اور بے احتیاطی کے کام کے دوران جب بٹے کی آگ دہکنے لگی اور لڑکا واپس مڑنے لگا تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اسی دہکتی ہوئی آگ میں جا گرا۔ والدہ اور بہنوں کے پہنچنے تک وہ جل کر کوئلہ ہو چکا تھا۔ اس کے اندر سے نکالنے کے لیے آگ کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا گیا۔ کچھ تو ان کے سامنے کے لوگوں نے ان کی مدد کی اور اس پر پانی ڈالا اور کچھ آسمان سے بارش برسنے لگی، مگر افسوس کہ جب تک آگ پر قابو پایا گیا تب تک لڑکا جل کر خاک ہو چکا تھا۔ انہوں نے اپنی آبائی گاؤں میں جانے کی بجائے مر جینے والے بیٹے کی تدفین بھی وہیں پر کر دی۔ بس چند آنسو بہانے کے بعد دوبارہ ماں کو بٹے والوں کا قرض چکانے کی یاد ستانے لگی اور بٹے کے انتظامات دیکھنے والے منشی نے اس کو اتنی مہلت بھی نہ دی کہ ایک ماں جی بھر کر اپنے بیٹے کا اور کچھ ہی دنوں بعد ماں دوبارہ اپنے جوان بیٹیوں کے ساتھ اینٹیں بنانے کا کام کرنے لگ گئی۔ 2 سال بعد مجھے یاد عید قربان کا دن گزرا تھا۔ اس کی بیٹیاں بٹے کے قرب و جوار کی گاؤں پھری تھی، مگر سارا دن پھرنے کے بعد بھی وہ اتنا گوشت جمع نہیں کر پائی تھی کہ ایک وقت کی ہانڈی بن جائے۔ گھر جا کر انہوں نے والدہ سے ضد کرتی تھی کہ ہم نے بھی گوشت جمع کرنے کی خاطر نکلنے کا فیصلہ کیا، مگر کیونکہ یہ دیہاتی علاقہ تھا، یہاں تو پہلے دن قربانی کے تمام فرائض ادا کر لیے جاتے ہیں، اس لیے وہ جب نکلی تو اسے کہیں بھی قربانی ہوتی ہوئی نظر نہ آئی۔ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہی تھی کہ راستے میں اس نے کتوں کے جھنڈ کو دیکھا جو کسی قربان کیے ہوئے جانور کی اوجڑی کو چیڑ پھاڑ کر کھا رہے تھے۔ اس نے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کی خاطر کتوں سے وہیں چھیننے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے صاف کر کے دھو کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر اپنے بچوں کو کھلا سکے، مگر جو ہی کتے سے وہ اوجڑی چھڑا لینے کے لیے آگے بڑی، آوارہ کتوں نے اس پر حملہ کر دیا، اس کو نوچ نوچ کر کھانے لگے۔ اس نے مدد کے لیے چیخو پکار شروع کر دی، مگر وہ گاؤں سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہاں پر کوئی 1-2 مرد کہیں کھیتیوں میں کام کر رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مرد اور عورت کی چیخ و پکار سن کر اس کی مدد کے لیے پہنچتے، کتوں نے اس کی گردن کو نوچ ڈالا تھا۔ اس کی چیخ و پکار بند ہو چکی تھی۔ جن 2 یا 4 لوگوں نے اس کی چیخ و پکار سنی تھی، اب وہ کتوں کی گھبراہٹ سے اندازہ لگا کر اس سمت دوڑ رہے تھے۔ جب تک وہ عورت کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچے تب تک کتے اس کی گردن کو چبا کر تقریباً سر دھڑ سے الگ کر چکے تھے۔ عورت کو ہسپتال پہنچایا گیا، مگر وہ دم وہیں پر توڑ چکی تھی جہاں اسے کتے نوچ رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے اسے دیکھتے اس کی موت کی تصدیق کر دی اور وجہ بتائی، ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ یہ تقریباً وہیں مر گئی جہاں سے آپ نے اٹھایا تھا۔ ہمارے ہی گاؤں والوں نے پیسے جمع کر کے خاتون کے کفن دفن کا انتظام کیا، کچھ نقد رقم اس کی بیٹیوں کو بھی دی۔ میں نے اس خاتون کا ذکر اپنے قاری سید حسین صاحب سے کیا جو کہ انگلینڈ میں مقیم ہے اور اپنا کاروبار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ انہوں نے اس خاتون کی بچیوں کا تقریباً آدھا قرض ادا کر دیا اور گاؤں والوں نے بھٹا کے مالک سے کہلوا کر باقی کا آدھا قرض معاف کروا دیا۔ کیونکہ عید قربان کا دن قریب ہے، مجھے یہ واقعہ اس وجہ سے ذہن میں آ گیا کہ سید صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا اور ایک بڑے جانور میں 3 قربانی کے حصے رکھوا لیے، ان کی رقم ادا کر دی اور کہا کہ کیونکہ گوشت خوبصورت انداز میں برابر تقسیم کر کے لفافے میں بند کر کے قرب و جوار کے بٹوں پر رہنے والے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔
اور ان کی کال کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں سے یہ واقعہ شیئر کر دوں اور ساتھ میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگ قربانی دیں تو بٹے پر بسنے والے مقروض لوگوں کو ضرور یاد کیا کریں۔ قرب و جوار کے غریب، مسکین اور مسافر لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ بیرون ملک بسنے والے ایسے بہن بھائی جو قربانی دینا چاہتے ہیں مگر وہاں ان کے لیے ممکن نہیں، تو وہ ہم سے رابطہ کر کے کسی جانور میں قربانی کا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ ان کے حصے کا گوشت سارا پروین جیسے لوگوں کو دے دیا جائے جو ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گے۔ والسلام۔ اختتام تحریر۔ تیسرا واقعہ۔ آج 13 برس کے بعد اسے دیکھا گیا، کچھ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ لگام میں کیسے کھینچ لیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو دنیا کے عارضی سہارے ریت کی دیوار ثابت ہوتے ہیں۔ لاہور غازی آبادی میں جب ہم لوگ کرائے پر رہتے تھے تو ہمارے پڑوس میں صبغت الحسن چوہان صاحب رہتے تھے جو انتہائی صاحب ثروت تھے۔ دولت کا اندازہ نہیں تھا۔ پاکستان میں بحریہ ٹاؤن اور ڈیفنس میں کئی بنگلوں، کوٹھیوں اور پلاٹس کے مالک تھے۔ پراپرٹی کے بزنس سے واسطہ تھا۔ چھوٹے بھائی کو آسٹریلیا میں گڈز اینڈ ٹرانسپورٹ کا کاروبار بنا کر دے رکھا تھا۔ اس کے باوجود وہ خود غازی آباد کے چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ دنیا سے انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے مگر اپنی بیوی کو ہمیشہ گالی گلوچ اور مار پیٹ کرتے رہتے تھے۔ میں عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا، انہیں سمجھا نہیں سکتا تھا اور ان کو سمجھانے کی کمی تھی بھی نہیں۔ سارے محلے دار، مرد، عورتیں، بزرگ، سب لوگ اس کی منت سماجت کر چکے تھے کہ بیوی پر ظلم نہ کیا کرو، مگر وہ باعث نہیں آتا تھا۔ میں سیدھا ان سے مخاطب ہو کر انہیں منع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی 2 بڑی وجوہات تھیں، ایک تو میں عمر میں ان سے بہت چھوٹا تھا اور دوسرا میرے اپنے والد صاحب نے میری والدہ صاحبہ کو مار پیٹ کر گھر سے نکال رکھا تھا۔ ہم لوگ لاہور کرائے پر رہتے تھے اور میرے پیچھے کوئی ایسا سہارا نہ تھا کہ اگر اس شخص کو سمجھانے پر یہ مجھ سے دشمنی پر اتر آئے تو میں اس کے شر سے محفوظ رہ سکوں گا۔ ان کی وجوہات کی وجہ سے میں نے ایک انوکھی تدبیر نکالی اور روزانہ عورتوں، بیویوں، اہل خانہ کے حقوق و سلوک کے متعلق کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث یا خوبصورت قول لکھ کر اپنے دروازے کے باہر چپساں کر دیتا تاکہ جب بھی صبغت الحسن صاحب یہاں سے گزرے تو ان کی نظر اس بورڈ پر لازمی پڑے، شاید کہ ان کے دل میں اتر جائے میری بات، مگر میں چاہ کر بھی ان کے دل میں اپنی بات نہ اتار سکا تھا۔ اور ایک دن میں ایک حدیث مبارکہ کیے ہوئے مارکر کے ساتھ خوبصورت انداز میں لکھ کر دروازے پر چپسا کرنے کے لیے لے جا رہا تھا کہ میری والدہ صاحبہ نے دیکھتے ہی منع کر دیا اور کہہ دیا کہ اس طرح بے ادبی ہوتی ہے، اور ان کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اصل بات چھپا کر مجھے اس حرکت سے روکنا چاہتی ہیں۔ میں نے بنا حقیقت جانے والدہ صاحبہ کی بات مان لی اور اس کے بعد کبھی کچھ لکھ کر دروازے پر چپسا نہیں کیا، مگر میرے اندر تجسس پیدا ہو گیا کہ میری والدہ صاحبہ نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیوں کیا ہے۔ والدہ صاحبہ سے یہ سوال کرنے کے لیے میں نے مناسب وقت کا انتظار کرنے لگا۔ ہم نے 1.5 ماہ بعد وہ علاقہ چھوڑ دیا اور آرے بازار لاہور کے قریب منتقل ہو گیا۔ رات تقریباً 10 بجے جب میں گھر پہنچا تو میری والدہ صاحبہ کھانا لگا کر میرا انتظار کر رہی تھی۔ ان کا موڈ کچھ بہتر تھا۔ میں نے ان سے اس واقعے کے متعلق پوچھا، پہلے یہاں تو اس نے میری بات گول کرنا چاہیے، اور بعد ازاں مجھے بتا دیا کہ میرے کالج جانے کے بعد صبغت الحسن صاحب نے میری والدہ کی طرف پیغام بھیج کر کہا تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے بیٹے کو اس کے ایمان کے ساتھ کسی اور جہان میں پہنچا دیا جائے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ یہ محلہ چھوڑ کر کسی اور محلے میں چلے جائیں۔ اسی وجہ سے ہم لوگ وہ علاقہ چھوڑ کر یہاں منتقل ہو گئے۔ خیر میں کمزور تھا، اتنے طاقتور شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، مگر میرے دل میں خواہش ابھری تھی کہ اسلام کے متعلق علم ہوتے ہوئے جان بوجھ کر یہ شخص اپنی بیوی پر ستم کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ کاش کہ میں اس کا زوال دیکھ سکوں۔ یہ حسرت دل میں ہی رہ گی۔ میں اس واقعہ کو بھول کر آگے بڑھ گیا۔ 8-10 سال بعد والد صاحب سے صلح ہو گئی اور میں والدہ صاحبہ کے ہمراہ گاؤں واپس آ گیا۔ بیرون ملک جانے کے لیے جب میں پروٹیکٹر کروانے لاہور گیا تو اپنے پرانے محلے غازی آباد میں اپنے ایک دوست سے ملنے چلا گیا۔ دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ میری نظر صبغت الحسن چوہان صاحب پر پڑ گئی، جن کے ایک بازو کی جلد جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں نے پہلی نظر میں ہی اسے پہچان لیا اور اپنے دوست سے اس کے متعلق پوچھا کہ دوست نے بتایا کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ بیوی نے اس پر بچوں کے نان و نفقہ کا کیس کیا ہوا تھا۔
تو اس نے بیوی کو قتل کروا دیا اور بچے عدالتوں کے ذریعے اپنی تحویل میں لے لیے۔ بچے لے لینے کے بعد دوسری شادی ایک خوبصورت نوعمر لڑکی سے کر لی اور اس لڑکی نے جیسے جیسے اس سے وہ سب کچھ ہتھیا کر اس سے طلاق لے لی۔ چھوٹے بھائی نے بیرون ملک کاروبار پر مکمل قبضہ جما لیا اور بچوں کی مناسب پرورش نہ کر سکا اور جوانی میں قدم رکھتے ہی بچوں نے اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ حالات سے تنگ آ کر یہ شخص منشیات کا استعمال کرنے لگا اور پھر ایک بار اسے الیکٹرک شاک لگا جس کی وجہ سے بازو ٹوٹ گیا اور اس کی بری فطرت کے باوجود لوگوں نے خدا ترسی کرتے ہوئے اس کے علاج کروایا مگر اس کا بازو ٹھیک نہیں ہو سکا، اس میں زخم بن گیا۔ لوگوں نے بھی توجہ دینا چھوڑ دی اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ مجھے ثبت الحسن چوہان کی یہ حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا اور اپنی حسرت پر بہت پچھتاوا کہ کاش میں ایسی خواہش نہ کرتا، مگر اب میرے پچھتانے سے کیا ہوتا تھا۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ توبہ طائب شروع کر دیا اور ایک شخص کی صحت و ہدایت کے لیے دعا مانگنے لگا۔ اختتام۔ بیرون ملک مقیم لوگ جن کے لیے وہاں قربانی دینا ممکن نہیں ہے وہ ہم سے رابطہ کر کے بڑے جانور میں حصہ رکھوا سکتے ہیں۔ والسلام۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔